باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم و محتشم ناظرین و سامعین و حاضرین، آج کی اس نشست میں میرے بالعموم مخاطب تمام انسان اور بالخصوص آج کے میرے مخاطب غیر مسلم مرد و خواتین ہیں۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر غیر مسلم مرد و خواتین کو دعوت دین اسلام دے رہا ہوں، اور اس پہ چند ایک باتیں میں عرض کروں گا کہ تا قیامت تک کے لیے اب پوری نوع انسانی کے لیے صرف ایک ہی دین ہے، دین اسلام۔ اس پہ عمل کیجئے، دین اسلام کو قبول کیجئے اور اپنی دنیا کو بھی سنواریں، عاقبت کو بھی سنواریں، آخرت کو بھی سنواریں۔ یقیناً قیامت تک کے لیے اب فلاح کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ، حقیقی طور پہ اللہ کی رضا اور اللہ کو پانے اور اللہ کی قرب حاصل کرنے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام کا قبول کرنا ہے اور اس کے احکامات پہ پھر عمل کرنا ہے۔ تو اس پہ چند ایک باتیں میں عرض کروں گا۔ میری اس ویڈیو سے کسی بھی اس حلقہ سے اور احباب تعلق رکھنے والے ان کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی گفتگو کروں گا۔ ایک دعوت ہے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے جسے پسند آئے وہ دین اسلام کو قبول کرے۔ انشاءاللہ العزیز دین اسلام کو قبول کرنے سے اور دین اسلام کی تعلیم پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ محترم ناظرین کرام، قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 258 میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو یہ سن کر کافر جو ہے مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، بالخصوص غیر مسلم مرد و خواتین، محترم مرد و خواتین، نمرود بادشاہ تھا ایک، اس کے پاس لوگ کھانا پینے کی اشیاء، اناج وغیرہ لینے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیغمبر برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بھی کھانا لینے کے، اناج لینے کے لیے نمرود کے پاس گئے۔ جب نمرود لوگوں کو اناج دیتا، کھانے پینے کی اشیاء دیتا، تو نمرود بادشاہ یہ پوچھتا تمہارا رب کون ہے؟ لوگ کہتے ہمارا رب تو ہے۔ وہ خوش ہوتا اور ان کو اناج دے دیتا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم سے نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے۔ چنانچہ یہ سن کے نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 4 افراد کو منتخب کیا اور ان کو بھوک اور پیاس کے اندر رکھا۔ پھر جب ان کی بھوک اور پیاس شدت کو پہنچ گئی، نڈھال ہو گئے، ان 4 کو بلایا اور ان میں سے 2 افراد کو کھانا پینا دیا، جس سے ان کی بھوک اور پیاس ختم ہو گئی۔
نکاحت ختم ہو گئی اور زندگی کی رمق روشنی واپس پلٹ آئی اور وہ بچ گئے، اور ان میں سے 2 افراد کو مزید بھوک اور پیاس کے اندر رکھا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس نے کہا دیکھو میں بھی مانتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب یہ دیکھا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آپ نے دوسری دلیل دی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ جب نمرود نے بادشاہ نے یہ دلیل سنی تو مبہوت ہو گیا، فبہت الذی کفر، کافر، انکار کرنے والا، رب کا انکار کرنے والا، وہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ چنانچہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کے وہ درپے ہو گیا۔ محترم، انتہائی واجب الاحترام غیر مسلم مرد خواتین، حقیقی رب کی تلاش کا یہ لطیف جذبہ ہر روح انسانی میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہر انسان کے اندر اپنے حقیقی رب کی تلاش کی جستجو قدرتی طور پہ موجود ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ ارواح جن کو ایسے ذرائع، اسباب اور ایسا ماحول میسر آتا ہے جس سے وہ ارواح خدائے وحدہ لا شریک یعنی اللہ کی ذات اور صفات کی پہچان حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالی یعنی وحدہ لا شریک، خدائے وحدہ لا شریک کی ذات کی پہچان حاصل کر کے اس پہ ایمان لے آتی ہیں، وہ ارواح خوش نصیب ہیں۔ محترم غیر مسلم مرد و خواتین، بعض انسانوں نے سورج کو جب چمکتا دیکھا، دمکتا دیکھا، روشنی دیتا ہوا دیکھا اور اس کو جب پورے اپنے جوبن میں دیکھا، سورج کو، سورج کے نفعوں کو دیکھا، سورج کے فوائد کو دیکھا، تو بعض انسانوں نے سورج کو اپنا خدا سمجھ لیا۔ حالانکہ سورج جو ہے ایک وقت مقررہ پہ نکلتا ہے خاص جگہ کے اوپر، اور وقت مقررہ پہ اس جگہ پہ غروب ہو جاتا ہے، پھر دوسری جگہ وقت مقررہ پہ نکلتا ہے اور پھر وقت مقررہ پہ وہاں پہ غروب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، سورج کے اندر تغیر و تبدل ہے، اس کو گہن بھی لگتا ہے، سورج گہن بھی لگتا ہے، تو جس میں تغیر و تبدل ہو وہ غروب ہوتا ہے، ڈوب جاتا ہے، چھپ جاتا ہے اور اس کو گہن بھی لگتا ہے، تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم غیر مسلم مرد و خواتین، ذرا سوچئے تو سورج رب کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض انسانوں نے چاند کی چاندنی کو دیکھا کہ وہ رات کی تاریکی کو، اندھیرے کو اپنی روشنی سے چاند دور کر دیتا ہے، ستاروں کی چمک دھمک کو، اس کی رفتار کو، چال کو دیکھا، تو بعض نادانوں نے چاند اور ستاروں کو خدا سمجھ لیا۔ حالانکہ چاند اور ستاروں میں بھی تغیر و تبدل ہے، ان کے لیے بھی خاص ایک مدت ہے اور خاص مقررہ وقت کے اوپر وہ چمکتے دھمکتے ہیں اور پھر وہ چھپ جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے اوپر بھی چاند گرہن بھی ہوتا ہے، چاند گہن بھی ہوتا ہے، تو تغیر و تبدل ہے، چھپ جانا ہے۔ تو ایسی چیز جو تغیر و تبدل ہے، جس کے اندر کمزوریاں ہیں، جس کے اندر ضعف ہے، تو محترم غیر مسلم مرد و خواتین حضرات، آپ کو ایک میں لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، تو پھر چاند بھی کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ محترم غیر مسلم مرد و خواتین، بعض انسانوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسموں کو، صورتوں کو پوجنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ مجسمے، بت خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں تو کسی دوسرے انسان کے نفع و نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، وہ مجسمے، وہ بت تو دوسرے کے لیے نفع و نقصان کے لیے کیسے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر جہاں پہ مجسمے پڑے ہوئے تھے، لوگ ان کی پرستش کرتے تھے، ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، ان کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو گئے، ان کے چھوٹے چھوٹے تمام مجسموں کو، بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور پھر اس معبد کے اندر، بت خانے کے اندر، عبادت گاہ کے اندر، مجسمہ خانے کے اندر جو مجسمے پڑے تھے، سب سے بڑا مجسمہ، سب سے بڑا بت جو تھا، اس کے کندھے کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی رکھ دیتے ہیں۔
جب ان کے عبادت گزار، ان کی پوجا کرنے والے، اپنی جبین نیاز کو ان کے آگے جھکانے والے عبادت گزار جب اپنی عبادت خانے میں آئے، انہوں نے اپنے خداؤں کے ساتھ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے تھے، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے تھے، جب ان کا یہ حال دیکھا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک تم نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ایک دلیل دی، آپ نے فرمایا کہ جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا ہے اسی نے ایسا کیا ہے۔ تو وہ لوگ خود بولتے ہیں غصے میں آ کے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ بول نہیں سکتے، یہ ہل نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، تو یہ بتوں کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، پیغمبر جلیل آپ فرماتے ہیں، میں یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ بڑا بت جو ہے چھوٹے بتوں کو توڑ نہیں سکتا، نہ نفع کر سکتا ہے کسی کو کے لیے، نہ نقصان کر سکتا ہے، تو میری تم سے یہی تو ایک دلیل ہے اور یہی تو دعویٰ ہے کہ لہذا جب یہ اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، پھر اپنی جبین نیاز کو ان کے آگے کیوں جھکاتے ہو؟ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسموں کو، بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ یہی تو میں تمہیں سمجھانے والا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کے کافر مبہوت ہو گئے اور آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ محترم غیر مسلم مرد و خواتین، بالخصوص میری آج کی تقریر ان غیر مسلم محترم خواتین و مرد و حضرات کے لیے ہے جو اردو دان ہیں، اردو کو سمجھتے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک تبلیغ پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز انہیں پسند آئے تو دعوت دین اسلام کو قبول کیجئے، اور دین اسلام کو قبول کر کے آپ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو جائیے۔ محترم غیر مسلم مرد و خواتین، کچھ انسانوں نے جانوروں میں سے کچھ جانوروں کی خصوصیات کو دیکھا، ان سے جو نفع ہو رہا تھا ان نفع بخش صورتوں کو دیکھا، تو بعض نادانوں نے جانوروں کی ان خصوصیات کو اور ان کی امتیازی جو شانیں اللہ نے عطا کی تھی انہیں، اور جو اللہ پاک نے ان سے نفع کی صورتیں رکھی تھی، ان چیزوں کو دیکھ کے بعض نادانوں نے ان جانوروں کو جو ہے وہ خدا بنا لیا۔ اور مثلا بعض جانوروں سے ہمیں گوشت ملتا ہے، بعض جانوروں سے دودھ ملتا ہے، مگر وہی جانور مر جاتے ہیں، خود بھی تکلیف میں وہ جانور مبتلا ہوتے ہیں، ان سے بدبو آتی ہے۔ تو محترم غیر مسلم مرد و خواتین، تو جانور بھی کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو ہمارے چارے کے محتاج ہیں؟ تو جو خود محتاج ہے، جسے ہم نے چارہ دینا ہے، کھانا پانی دینا ہے، تو ان کی زندگی کا انحصار ہے۔ تو جو خود محتاج ہے وہ جانور ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیں، اس کے آگے انسان جیسا اشرف المخلوقات، اللہ کی تخلیق کا شاہکار اول جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے آگے سے رجوع کر دے اور اپنی جبین نیاز کو جانور کے آگے جھکا دے جو خود چارے کا محتاج ہے؟ جانور خدا کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ یہ مر جاتے ہیں؟ تو جو مر جاتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم غیر مسلم مرد و خواتین حضرات، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جن سے لمیٹڈ محدود وقت کے لیے اور محدود لوگ محدود نفع حاصل کر سکتے ہیں، محدود لوگ محدود نفع اور محدود وقت کے لیے ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو محترم غیر مسلم مرد و خواتین حضرات، یہ جانور بھی جو ہے یہ کیسے جو ہے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اور یہ خدا کیسا ہے کہ جب یہ مر جائے تو اس کی کھال کی ہم چپل بنا لیتے ہیں اور پاؤں میں ہم اسے لیے پھرتے ہیں؟ تو محترم مرد و خواتین حضرات، غیر مسلم افراد، میرا لمحہ فکری ہے آپ کے لیے، لہٰذا یہ جانور بھی ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ بعض نادانوں نے، انسانوں نے موذی جانور مثلا شیر یا سانپ کو دیکھا تو اس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں کہ اپنی ہی عبادت کرنے والوں کو یہ ڈس لیں، اپنی ہی عبادت کرنے والوں کو یہ چیر پھاڑ دیں اور انہیں کھا لیں؟ کچھ انسانوں نے اور نادانوں نے، کم علم اور کم فہموں نے آگ کو دیکھا، آگ کے نفع کو دیکھا، اس کے فوائد کو دیکھا، تو آگ کو ہی پوجنا شروع کر دیا اور اسے اپنا خدا سمجھ لیا اور اپنی جبین نیاز کو اور اپنی عبادتوں کو اس کے آگے کرنا شروع کر دیا۔ تو محترم غیر مسلم
مرد و خواتین لمحہ فکریہ ہے، میں آپ کو تبلیغ دین اسلام دے رہا ہوں، تو آگ بھی جو ہے یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے جو اپنی ہی پرستش کرنے والے، اپنی ہی پوجا کرنے والے اور اپنی ہی عبادت کرنے والے انسان کو جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دے، لہٰذا آگ بھی خدا نہیں ہو سکتی۔ تو محترم غیر مسلم مرد و خواتین و حضرات، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ چاند، سورج، ستارے، آسمان، جانور، چرند پرند، سانپ وغیرہ، بت، یہ مجسمے جو اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں نہ تو خدا ہو سکتی ہیں اور نہ ہی وحدہ لا شریک خدا اور اللہ کی ذات کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہیں، کیونکہ ان میں سے کئی چیزیں جو ہیں ہمارے اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں، ہمارے ہاتھوں سے تراشی ہوئی ہے، اور ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، بعض جو ہے ان کے اندر تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا اس کائنات ہستبود اور تمام مخلوقات کا تخلیق کرنے والا، ان کی کریشن کرنے والا وہ ایک ہی ہے کہ جس کی شان جو ہے وحدہ لا شریک ہے، وہ احد ہے، وہ صمدیت کا مالک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا، نہ اسے کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، ایسی شان والا جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لہذا میرے قابل احترام غیر مسلم مرد و خواتین حضرات، آئیے تبلیغ اسلام پہ غور کیجئے اور دین اسلام کو قبول کیجئے۔ یہ اسلام اور یہ دین جو ہے، دین اسلام، یہی جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نفع بخش ہے، اور پوری نوع انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے صرف یہی ایک دین ہے، دین اسلام، اور جس کے اندر قرآن مجید اترا، آقا کریم علیہ السلام پہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے اوپر، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید وہ کتاب اتری کہ جس کی تعلیمات جو ہیں وہی پوری نوع انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ نفع بخش ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مرد و خواتین جو غیر مسلم ہیں، اردو دہان ہیں، اردو کو سمجھتے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کو میں تبلیغ دین اسلام پیش کر رہا ہوں۔ آئیے اور تبلیغ دین اسلام پہ غور کیجئے اور دین اسلام کو قبول کیجئے، یقیناً دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی آپ سرخرو ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ذات وہ ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا سورج، چاند، ستارے، بت، مجسمے، ان سب کو فنائیت ہے، ختم ہونا ہے، لیکن اللہ کی ذات جو وحدہ لا شریک ہے اس کو فنا نہیں ہے، جس میں تغیر و تبدل نہیں ہے، جس میں موت نہیں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے برعکس جیسے جھوٹے خداؤں کو ان کے عبادت گزار دودھ ڈالتے ہیں، مثلا سانپ وغیرہ، ان کو صاف ستھرا کرتے ہیں، مثلا بت مجسمے ان کی حفاظت کرتے ہیں، مثلا سونے اور چاندی کی مورتیاں، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جن کو ہم خود صاف ستھرا کرتے ہیں؟ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں؟ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جن کی ہم حفاظت کرتے ہیں، جن کی ہم حفاظت کرے یہ چوری نہ ہو جائیں؟ تو محترم ناظرین کرام، واجب الاحترام، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا ہونے کے لائق، اللہ ہونے کے لائق، معبود حقیقی ہونے کے لائق ایک ہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو آپ قبول کیجئے اور انشاءاللہ العزیز دنیا کی بھی برکتیں اور فائدے حاصل کیجئے، اور آخرت کے اندر بھی آپ برکتیں اور فوائد حاصل کیجئے۔ محترم ناظرین